آج ہم ریزسٹنس ایکسرسائزز کو اسٹڈی کریں گے کہ ریزسٹنس ایکسرسائز ہم کیوں یوز کرتے ہیں. ریزسٹنس مینس اپوزیشن. یہاں پہ ہم ریزسٹنس کو ایز این ایکسرسائز یوز کر رہے ہیں, یعنی پیشنٹ کوئی بھی موومنٹ ایکٹیولی پرفارم کرتا ہے اور آپ اس موومنٹ کو روکتے ہیں تو وہ ہمارے پاس ریزسٹنس ایکسرسائز کی کیٹیگری کے اندر آتی ہے. بات کہ فار ایگزامپل اگر پیشنٹ فلیکشن کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور آپ اس فلیکشن کے اپوزٹ فورس لگا رہے ہیں کہ وہ فلیکشن نہ کر پائے اپنے آرم کی یا اپنے رسٹ کی, تو یہ ہمارے پاس ایک ریزسٹنس ایکسرسائزز کی کیٹیگری میں بات شامل ہے کہ to oppose the patient movement یا any form of active exercise in which the muscle contraction is being resisted, یعنی مسل کانٹریکٹ کرنے سے روکنا, مسل کانٹریکٹ نہ کرے اس کو روکنا ہم ریزسٹنس ایکسرسائزز میں شامل ہے. اب وہ جو مسل کانٹریکشن ہے وہ ڈائنامک بھی ہو سکتی ہے یا اسٹیٹک بھی ہو سکتی ہے. فار ایگزامپل اگر کوئی پیشنٹ اپنے آرم کی ایکسٹینشن کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور آپ اس کو اپوزٹ فورس لگا کے اس کی ایکسٹینشن کو روک رہے ہیں تو ہمارے پاس یہ ریزسٹنس ایکسرسائزز میں بات آئے گی. اب یہ جو ریزسٹنس ایکسرسائز ہیں یا جو آپ آؤٹ سائڈ فورس اپلائی کر رہے ہیں یہ آپ مینولی بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور میکینیکلی بھی, ڈیپینڈنگ اپون دا ٹائپ جس طرح کا آپ کو فورس ریکوائرڈ ہے. جو ہمارے پاس ریزسٹنس ایکسرسائزز ہیں ان کی بہت ویلیو ہے تھراپیوٹک ایکسرسائزز میں بھی, اور اس کے علاوہ جو ہم فزیکل تھراپی کے اندر اس کی بہت زیادہ امپورٹینس ہے کیونکہ آپ اس کو یوز کرتے ہیں مسل پرفارمنس کو امپروو کرنے کے لیے, مسل کی اسٹرینتھ کو, مسل کی انڈیورنس کو, مسل کی پاور کو امپروو کرنے کے لیے آپ ریزسٹنس ایکسرسائزز کو یوز کرتے ہیں. یا اوور آل فزیکل ویل بینگ کو اوور آل ہیلتھ کو امپروو کرنے کے لیے بھی ریزسٹنس ایکسرسائزز کی جاتی ہیں. جو کی ایلیمنٹس ہے مسل پرفارمنس کے اندر, اس کے اندر ہمارے پاس اسٹرینتھ, پاور, انڈیورنس وغیرہ شامل ہے. اب مسل کی جو پرفارمنس ہے وہ ان تین چیزوں پہ ڈیپینڈ کر دیا, اسٹرینتھ, پاور اینڈ انڈیورنس. اور یہ چیزیں کسی بھی وجہ سے افیکٹ ہو سکتی ہیں, کوئی ڈسٹیوز کی وجہ سے, کوئی انجری کی وجہ سے, کوئی ایٹروفی کی وجہ سے, بہت سارے فیکٹرز آ سکتے ہیں جو کہ ہمیں ہمارے مسل پرفارمنس میں کوئی نہ کوئی ایشو کاز کرتے ہیں. تو ریزسٹنس ایکسرسائزز کے جو بینیفٹس ہیں اس کے اندر ہمارے پاس سب سے پہلی جو چیز آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ مسل پاور کو امپروو, مسل پرفارمنس کو انہانس کر رہا ہے, ریسٹور اور امپروو کر رہا ہے اسٹرینتھ, پاور اور انڈیورنس کو. اس کے علاوہ یہ بون منرلائزیشن کو بڑھا رہا ہے, یا جو بون کی ڈی منرلائزیشن کا پروسیس ہے اس کو کم کر رہا ہے, اس کو سلو ڈاؤن کر رہا ہے. یہ افیکٹس آن جو اسٹریس آ رہا ہے ہمارے جوائنٹس کے اوپر اس کو بھی کم کرتا ہے. پھر یہ اوور آل جو سافٹ ٹیشو انجریز کا جو رسک ہے اس کو بھی کم کر دیتا ہے, بیلنس کو امپروو کرنے میں ہیلپ کرتا ہے, باڈی کمپوزیشن کو اچھا کرتا ہے. فار ایگزامپل اس کے اندر لین باڈی ماس کو امپروو کرتا ہے اور باڈی فیٹ کو کم کرتا ہے. پھر اوور آل فزیکل ویلبینگ امپروو کرتا ہے, پاسبل امپروومنٹ آتی ہے کوالٹی آف لائف کے اندر. اور اس کے علاوہ ہم بیسکس دیکھتے ہیں کہ جو ہم نے پیچھے بات کی کہ مسل پرفارمنس کی جو بیسکس ہیں اس کے ہمارے پاس اسٹرینتھ, پاور اور انڈیورنس شامل ہے. جو اسٹرینتھ ہے وہ ایک ابلٹی ہے مسل کی کہ وہ جو اس کے اوپر فورس اپلائی کیا جا رہا ہے وہ اس کو ہینڈل کر پا رہا ہے یا نہیں کر پا رہا. تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ابلٹی ہے کانٹریکٹائل ٹیشو کی ٹو پروڈیوس ٹینشن and a resistance force based upon the demand which is being placed on the muscle. یعنی جتنا آپ نے اس کے اوپر فورس پیش کیا کیا وہ اس کے خلاف وہ اپنی باڈی میں اپنی اسٹرینتھ کے اکارڈنگ کوئی موومنٹ پرفارم کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا, کوئی ٹینشن پروڈیوس کر سکتا ہے اس کے خلاف یا نہیں, یا کوئی کانٹریکشن پروڈیوس کر پا رہا ہے یا نہیں. تو اس کو ہم اسٹرینتھ کہتے ہیں اور اس کے اندر ہمارے پاس سنگل میکسیمم ایفرٹ کی بات کریں. لیکن جو فنکشنل اسٹرینتھ ہے اس کے اندر ہم کہہ رہے ہیں یہ ابلٹی ہے نیورو مسکولر سسٹم کی کہ وہ ریڈیوس یا کنٹرول کرے ان فورسز کو جو کہ اس کے اوپر اپلائی کیے جا رہے ہیں, اس کے اوپر امپوز کیے جا رہے ہیں کسی بھی ایکٹیویٹی کے دوران, لیکن ایک کوآرڈینیٹڈ مینر میں. I hope this point is being clear. اور اس کے اندر پھر ہمارے پاس اسٹرینتھ, یہ ہم نے پیچھے بات کی اسٹرینتھ کی, پھر ہم نے بات کی فنکشنل اسٹرینتھ کی, اب ہم بات کر رہے ہیں اسٹرینتھ ٹریننگ ایکسرسائزز کی. اس کے اندر ہمارے پاس ایک سسٹمیٹک پروسیجر آ رہا ہے مسل کا یا مسل گروپس کا, کہ جس کے اندر مسل گروپس پرفارم کر رہے ہیں لفٹنگ, لوورنگ یا کنٹرولنگ ہیوی لوڈس, ٹھیک ہے.
لیکن فار اے لو نمبر آف ریپیٹیشنس یا فار اے شارٹ پیریڈ آف ٹائم. یعنی آپ کوئی بھی جیسے مطلب لفٹ کری کوئی چیز تو یا تو اس کی ریپوٹیشن سلو ہے یا تو اس کا جو ڈیوریشن ہے وہ زیادہ. اس طرح سے چیزیں آلٹرنیٹ کرتی جاتی ہیں. اور اس کے اندر ہمارے پاس جو کامن اڈیپٹیشن آتی ہے وہ یہ آتا ہے کہ یہاں تو ہمارے جو مثلا فائبر کے سائز ہے وہ امپروو کر جاتا ہے. یہاں تو ہمارے پاس نیورو مسکولر اڈیپٹیشن ہے وہ آ جاتی ہے. مطلب ہمارے پاس پرائمریلی یہ دو چیزیں آ رہی ہیں جو کہ رسپانسبل ہے مسل اسٹرینتھ امپروو کرنے کے لیے. نیکسٹ از پاور. پاور ہمارے پاس آتا ہے کہ دا ریٹ ایٹ وچ دا ورک از ڈن. تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ ریٹ آف پرفارمنگ ورک. اب اگر ہم یہ تو ہم نے بات کر لی پاور کی لیکن جو ہمارے پاس ورک ہے وہ ہمارے پاس ہوتا ہے فورس انٹو ڈسٹینس. لیکن اگر ہم ایک مسل کے اکارڈنگ پر یونٹ ٹائم کے اکارڈنگ بات کریں کہ اتنے وقت میں اتنا لوڈ اٹھایا اور اتنے ٹائم کے لیے اٹھایا مطلب اتنا فورس اتنے ٹائم میں اتنی دیر کے لیے اٹھایا یا آپ کہہ لیں کہ اتنی دیر تک اٹھایا. سو یہ ہمارے پاس آتا ہے فورس انٹو ڈسٹینس اوور ٹائم. یہ ہمارے اس کا فارمولا آ جاتا ہے. اور پاور ڈپینڈ کرتی ہے اسٹرینتھ پہ اور اسپیڈ آف دا موومنٹ پہ. اور اس کے اندر ہم فورس اور ویلوسٹی کو بھی کنسیڈر کرتے ہیں. اس میں وہی بات آتی ہے پاور ٹریننگ کے اندر کہ ہم اسپیسیفائی کرتے ہیں پیریڈ آف ٹائم کو یا اماؤنٹ آف فورس کو یا اماؤنٹ آف ریپوٹیشنس کو. یہ ساری چیزیں ہم کوآرڈینیٹڈ مینر میں ایڈجسٹ کر کے رکھتے ہیں پاور ٹریننگ کے لیے کیونکہ جو مسل اسٹرینتھ ہے وہ بھی ایکسٹریملی امپورٹینٹ ہے. وہ ایک نیسیسری فاؤنڈیشن ہے فار ڈیولپنگ مسل پاور. تو پیشنٹ کی باڈی میس کے اکارڈنگ پیشنٹ کے کارڈیو واسکولر ہیلتھ کے اکارڈنگ پیشنٹ کی مسل پرفارمنس اس کی اسٹرینتھ اس کی انڈیورنس کے اکارڈنگ چیزیں ایڈجسٹ کرتے ہیں. نیکسٹ از انڈیورنس. انڈیورنس ہمارے پاس وہ ابلیٹی ہے کہ وہ لو انٹینسٹی ریپیٹیو یا سسٹین ایکٹیویٹیز کتنی دیر کے لیے پرفارم کر رہا ہے. تو اس کے اندر ہمارے پاس کارڈیو پلمونری انڈیورنس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور مسل انڈیورنس شامل ہے. انڈورنس ٹریننگ کے اندر ہمارے پاس آکسیلیٹو اور میٹابولک کیپیسٹیز امپروو ہو جاتی ہیں جو کہ الاؤ کرتی ہیں بیٹر ڈیلیوری اینڈ دا یوز آف آکسیجن اور جس کی وجہ سے ہماری جو انڈورنس ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. اگین یہاں پہ لو انٹینسٹی مسل کنٹریکشنز ہیں لارج نمبر آف ریپیٹیشنز ہیں اینڈ پرولونگ ٹائم پیریڈ ہے. یہ آپ نے ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے اکارڈنگ ٹو دا پیشنٹ. Next is for many patients with impaired muscle performance, enduring training has a more positive effect than the strength training. تو لیول آف ریزسٹنس ہے اس کا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ منیمائز کرتا ہے ایڈورس افیکٹس ان دی جوائنٹس اور it produces less irritation on the soft tissues and it is more comfortable than the heavy resistance training. یعنی low resistance trainings are generally preferred but again depending upon the type of the patient اور یہ ٹائپ آف دا ریکوائرمنٹ فار دا ایکسرسائز. اب آگے ہم پرنسپل ڈسکس کریں گے. اوورلوڈ پرنسپل. اوورلوڈ پرنسپل کی جو مین بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی مسل کی پرفارمنس امپروو کرنی ہے تو جو لوڈ آپ اس کو دے رہے ہیں وہ اس کی نارمل اسٹرینتھ سے زیادہ ہوگا. اگر میرا مسل 10 کے جی ویٹ لفٹ کر سکتا ہے تو اس کی پرفارمنس امپروو کرنے کے لیے میں اس کو 12 کے جی ویٹ اٹھاؤں گی تاکہ میرے مسل کی جو پرفارمنس امپروو کرے. اور ایسا بھی نہیں کرنا کہ آپ نے ایک دم زیادہ ریپیٹیشن پہ بنے ایک دم ویٹ زیادہ کر دینا. اگر میرا مسل 10 کے جی اٹھا سکتا ہے تو میں ایک دم 20 کے جی پہ نہیں جاؤں گی. I will gradually improve the weight اور 12, 14, 16, 18 اس طرح سے. اور ہمارے جو مسلز ہیں وہ اڈیپٹ ہو جاتے ہیں کسی بھی اسپیسیفک انٹینسٹی پہ کسی بھی اسپیسیفک پرفارمنس کے اکارڈنگ. تو یہ چیزیں بھی دیکھی جاتی ہیں. آگے ہم پرنسپل میں ڈسکس کرتے ہیں. اب یہ پرنسپل جو اوور لوڈ ہے اس کے اندر ہمارے پاس اگین جو کتنا ویٹ ہم یوز کر رہے ہیں ریزسٹنس وہ دیکھنی ہے. آپ نے نمبر آف ریپیٹیشنس دیکھنے ہیں اور والوم دیکھنا ہے. اور والوم کے اندر ہمارے پاس ریپیٹیشنس آ رہے ہیں سیٹس آ رہے ہیں فریکوینسی آ رہی ہے. یعنی آپ کتنے ریپیٹیشنس دے رہے ہیں اور کتنے سیٹس آف ریپیٹیشن مطلب ایک سیٹ کے اندر یوزلی 10 ریپیٹیشنز ہوتی ہیں یا 6 to 10 ریپیٹیشنز آتی ہیں. تو آپ کتنی ریپیٹیشن ایک سیٹ کے اندر دے رہے ہیں اور جو آپ فریکوینسی ہے ایکسرسائز کی وہ کیا ہے. یعنی آپ کتنی ایکسرسائز کا ریٹ کیا ہے آپ کا
آپ ویک میں 2 دفعہ پرفارم کر رہے ہیں یا ویک میں 5 ڈیز پرفارم کر رہے ہیں، اٹ ڈپینڈس اپون دا کنڈیشن کہ آپ جس کو ٹریٹ کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم نے بات کری تھی کہ یہ آپ نے پروگریسولی امپروو کرنی ہے چیزیں. اور جو سیٹ پرنسپل ہے یہ کہتا ہے اسپیسیفک اڈیپٹیشن ٹو امپوز ڈیمانڈ، یعنی ہمارا جو مسل ہے وہ اڈاپٹ ہو جاتا ہے اپنے اسپیسیفک جو چیزیں ہیں اس کے اکارڈنگلی، اسپیسیفک جو اس کی فنکشنل نیڈس ہیں گولس ہیں. میں نے کہا میرا مسل 10 kg اٹھانے کے قابل ہے تو لیکن میں اسے 12 kg ویٹ لفٹ کروا رہی ہوں. There will be a time when my muscle will get adapted to the 12 kg weight lifting. تو الٹیمیٹلی پھر میں مسل پرفارمنس کو مزید امپروو کرنے کے لیے آئی ول چینج دا کیپیسٹی کہ جو میرا مسل ویٹ اٹھا سکے، یعنی 12 سے میں 14 kg پہ آ جاؤں گی. وہ یہ کہتا ہے کہ ہماری جو مسلس ہیں وہ اڈیپٹ کر جاتی ہیں امپوز پرفارمنس سے. ریورسبلٹی پہ کہتا ہے کہ آپ نے کوئی ایکسرسائز پرفارم کرنے کے لیے کوئی مسل پرفارمنس امپروو کرنے کے لیے کوئی ایکسرسائز وغیرہ کرنا اسٹارٹ کی تھی تو اس کے افیکٹس آ بھی رہے تھے، یعنی یور مسل واز گیٹنگ امپروو. لیکن آپ نے وہ پرفارمنس جو مسل پرفارمنس امپروو کرنے کے لیے جو آپ ایکسرسائز وغیرہ پرفارم کر رہے تھے وہ آپ نے چھوڑ دیا، اس کا جو افیکٹ ہے وہ 1 سے 2 ہفتے کے اندر ختم ہو جائے گا. مطلب ختم ہونا اسٹارٹ ہو جائے گا، یعنی جو اس کے ایکسرسائز چھوڑنے کے جو افیکٹس ہیں، جو ڈیپ ٹریننگ افیکٹس ہیں ہمارے پاس، وہ 1 سے 2 ہفتے کے اندر دیکھے جا سکتے ہیں. اور الٹیمیٹلی وہ تب تک لوز ہوتے رہیں گے، تب تک جاتے رہیں گے، تب تک ختم ہوتے رہیں گے جب تک کہ سارے چینجز مسل لوز نہ کر دے جو اس نے گین کیے تھے. تو اس لیے اٹس ڈپینڈس کہ آپ کون سی پرفارم کر رہی ہیں اور آپ نے کتنی دیر تک پرفارم کرنا ہے. اور it is imperative that gains in the strength and endurance are incorporated into the daily activities as early as possible in a rehabilitation program. یہ کہتا ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو آپ ایکسرسائز وغیرہ پرفارم کر رہے ہیں نا، آپ یہ اس کو اپنے ڈیلی روٹین کے اندر شامل کر لیں تاکہ آپ کے جو افیکٹس ہیں وہ مینٹین رہیں، وہ لاس نہ ہو اور آپ کی جو ہیلتھ ہے وہ امپروو رہے. اور پیشنٹس کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ پارٹیسپیٹ کریں مینٹین مطلب ان پروگرامس کے اندر جو کہ مینٹین کر رہے ہیں ان کی اوور آل لائف لانگ فٹنس پر، تاکہ وہ ایک ہیلدی لائف گزار سکیں. So that was all about the resistance exercises. So we have discussed مین تھنگس کہ جس کے اندر ہمارے پاس اسٹرینتھ، پاور، انڈیورنس آ جاتا ہے. مین ڈیفینیشنس ان کی دیکھی، پھر ہم نے ان کی ٹریننگس دیکھی، جیسے اسٹرینتھ ٹریننگ دیکھی، انڈیورنس ٹریننگ دیکھی، اور پاور امپروو کرنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں وہ دیکھا ہم نے. اور پھر ہم نے جو 3 پرنسپلس تھے وہ دیکھ لیے. پرنسپل آف سیٹ پرنسپل آ گیا ہمارے پاس، پرنسپل آف اوور لوڈ آ گیا، اور ریورسبلٹی پرنسپل آ گیا. I hope all these things are clear to you, and that was all about today's lecture.